یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عقیدے کے ثبوت کے لیے سب سے پہلے اللہ کی کتاب پیش ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش ہوتا ہے اور امت کا اجماع پیش ہوتا ہے۔ ان تینوں کو ماننے کا حکم خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 3 میں رب کریم نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، قرآن کریم مانو۔ اور سورۃ حشر آیت نمبر 7 میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اللہ جس کا حکم فرمائے اسے لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اور امت کے اجماع کے بارے میں قرآن کریم سورۃ نساء آیت نمبر 115 میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا ہدایت واضح ہو جانے کے بعد کوئی رسول اللہ کی مخالفت کرے اور مؤمنین کے راستے سے ہٹ کے چلے تو یہ آدمی کہاں جائے گا؟ فرمایا نولیہ ما تولا، اسے اس کے حوالے کریں گے، مطلب ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ونصلہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت مصیرہ، اور وہ برا ٹھکانہ۔ تو یہ قرآن سنت اجماع کے ماخذ ہیں، دلائل ہیں، اس بنیاد پہ ہم اس کی قائل ہیں۔